آج کا دن جو اس وقت نیشنل کانفرنس منا رہی ہے، یعنی 8 ستمبر شیخ محمد عبداللہ جو آج منا رہے ہوں، میں اس دن کو بڑا منحوس قرار دیتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے بدقسمتی تھی، اس ایسے مکار نے جنم لیا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہسٹری کو دیکھ کر، تاریخ کو پڑھ کر جب ہم نظر ڈال رہے ہیں، جو جواہر لال نہرو تھے اور شیخ محمد عبداللہ، یہ دونوں اتنے قریب تھے کہ جب شیخ محمد عبداللہ نے کہا جواہر لال نہرو ہندوستان کا جواہر ہے اور کشمیر کا لال ہے، اور المیہ یہ ہے جب انہوں نے کہا کہ ان کے اسلافوں کے رگوں میں میرے خون دوڑ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب 1930 میں ایک دیانتدار انسان غلام نبی گلکار جب شیخ محمد عبداللہ کو استاد کے عہدے سے نکالا گیا، تو اس مہذب غلام نبی گلکار صاحب نے اس سے ہاتھ تھما کر ریڈنگ روم، مسلم کانفرنس کی لیڈنگ روم میں لیا اور آہستہ آہستہ اس کو صدر بنایا۔ جب انہوں نے اقتدار حاصل کیا تو اقتدار کے آتے ہی جو اس نے وعدہ کیا تھا، پہلی بات اس نے یہی کی کہ اس عظیم شخصیت غلام نبی گلکار کو پہلے گرفتار کیا، پھر جلائے وطنی۔ اور اتنا ہی نہیں، میں کشمیری قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ دن 14 جنوری 1949 جب شیخ محمد عبداللہ کے حواریوں کو لگا کہ شیخ محمد عبداللہ دوہری پالیسی اختیار کر رہا ہے، ہمارا استحصال کر رہا ہے۔ ان کے ساتھیوں کو جب یہ لگا تو انہوں نے، اور یہ شرم کی بات ہے، درگاہ حضرت بل جہاں ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئی مقدس ہے، اس کو ڈال بنا کر، کیونکہ اس دن 14 جنوری کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن تھا، تو اسی دن اس نے لوگوں کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر قسم کھائی اور لوگوں کو دونوں ہاتھ اٹھا کر اس نے ان کو بہلا کر یہ کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، خدا اور خدا رسول کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیے کہ جب تک ہم آزاد نہیں ہو جائیں گے تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور یہ بھی کہا اگر آزادی نہیں ہوگی میرے جیتے جی تو میری لاش عرب کے بحرین میں پھینکنا۔ کہاں گئی وہ پھر؟ کہاں گیا وہ دن؟ اور آج یہ وہی دن منا رہے ہیں۔ یہی جواہر لال نہرو اور شیخ عبداللہ کی دوستی نے سازش رچا کر اس وقت کے مہاراجہ ہری سنگھ کو رات کے دوران جب یہاں قبائلی حملہ ہوا تھا تو اس وقت اس کو یہ پیغام دیا کہ آپ کو خطرہ ہے، وہ ایک سازش تھی، اور اس کو جموں کشمیر سے بدر کیا گیا۔ یہ وہی ہے جواہر لال اور شیخ محمد عبداللہ۔ اگر وہ اس وقت نہیں کرتے، سازش نہیں رچاتے، تو زندگی آپ دیکھتے کہ جموں کشمیر کے لوگ، یہ بچے بزرگ، ہم کیسے ہوتے؟ یہ مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بنیادی اراکین جواہر لال نہرو اور شیخ محمد عبداللہ اس کے ذمہ دار ہے۔ یہی بات نہیں ہے، جب اس کو صدر بنایا گیا شیخ محمد عبداللہ کو مسلم کانفرنس کا، تو اس نے وہ جھنڈا جو جمع کیا ہے اس کے گبن کے الزام میں، اور جب وہ لوگوں کے سامنے منظر عام پر آیا تو اسی وقت یہی ہے وہ پہلا کہ جواہر لال نہرو کو جب پتہ چلا تو اس نے اس کو موزون شخص سمجھ کر، اس کو کرسی کا حوث دے کر، استعمال کر کے اس جموں کشمیر کو قتل گاہ میں تبدیل کیا ہے۔
मैं वसूख से कहना चाहता हूं 47 से आज तक जो भी हालात बने हैं, यतीम जितने बच्चे हैं और जो भी यहां बुजुर्ग लोगों की वो जो टोपी उछाली गई, जितने भी यतीम बच्चे हैं, इसकी जिम्मेदार यही नेहरू और यही शेख अब्दुल्ला है। और मुझे इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती है इस बताने में कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक मक्कार सियासतदान तो हम नहीं कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि शेख अब्दुल्ला ने इस कौम के साथ क्या किया। आज देखते हैं न कोई मसला होता है, आज हम दरबदर है। किसने किया? बुनियादी तो यही है ना जिसने इस पर पहली सिटून रखी है। तो मैं आज इस जिससे आप शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कहते हैं, यह शेर नहीं था, वो भी एक साजिश थी, आइंदा आपको पता चलेगा। लेकिन शेर की खाल पहनकर यह गीदड़ निकला। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम कैद में फंसे हैं। हम दरबदर के, हमारे नौजवान दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं यहां के नौजवानों से गुजारिश करता हूं, मेहरबानी करके जो गलत रास्ते हैं वो आप तर्क कीजिए, लेकिन अच्छी तरीके से यहां की हिस्ट्री का मुताला कीजिए। आपको खुद पता चलेगा कि असली मुजरिम कौन है, असली गुनहगार कौन है। और ये बड़ा अलमिया है कि लोग फिर भी हाहाकार कर रहे हैं, इसका दिन मना रहे हैं। क्यों?